الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ والدین کو ذکر الہی کا ایصال ثواب۔ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں 100 بار سبحان اللہ یا کوئی اور ورد کرنے کے بعد یہ دعا کروں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے؟ واضح رہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں جبکہ میری والدہ ابھی زندہ ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ علماء کرام کے فوت شدگان کو ایصال ثواب کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ نمبر 1، جو بھی نیک عمل میت کے لیے ہدیہ کیا جائے تو وہ میت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس میں تلاوت قرآن، روزہ، نماز وغیرہ اور دیگر عبادات شامل ہیں۔ نمبر 2، میت تک کسی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا، صرف انہی اعمال کا ثواب پہنچ سکتا ہے جن کے بارے میں دلیل موجود ہے۔ یہی موقف راجح ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے خود جد و جہد کی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 39۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان مر جائے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی 3 بیٹیاں رضی اللہ عنہن فوت ہوئیں، لیکن یہ کہیں بھی وارد نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کی طرف سے قرآن پڑھا ہو یا خاص ان کی طرف سے قربانی، روزہ یا نماز پڑھی ہو۔ اسی طرح ہی صحابہ اکرام کی طرف سے بھی کوئی ایسا عمل منقول نہیں، اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو صحابہ اکرام ہم سے پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ اور جن اعمال کے بارے میں میت تک ثواب پہنچنے کے استثنائی دلائل موجود ہیں ان میں حج، عمرہ، واجب روزہ، صدقہ اور دعا شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرمان باری تعالی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اسی آیت سے امام شافعی اور ان کے موقف کی تائید کرنے والوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ فوت شدگان تک تلاوت قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا کیونکہ تلاوت انہوں نے خود نہیں کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کام کے لیے ترغیب نہیں دلائی اور نہ ان کے لیے اسے اچھا قرار دیا ہے، اور نہ ہی اس کام کے لیے واضح یا اشارتاً لفظوں میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کے کسی صحابی سے بھی ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو وہ ہم سے پہلے کر گزرتے۔ عبادت کے معاملے میں شرعی نصوص کی پابندی کی جاتی ہے، اسی لیے عبادات کے متعلق قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی، جبکہ دعا اور صدقہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ میت کو پہنچ جاتا ہے۔ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 258۔ اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ تمام نیک اعمال کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے تو میت کے لیے مفید ترین عبادت دعا ہے، تو ہم ایسے اعمال جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے انہیں چھوڑ کر ایسے اعمال کے پیچھے کیوں جاتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے، آپ کے کسی صحابی نے نہیں کیے؟ حالانکہ ہر قسم کی خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے میں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے تلاوت قرآن اور صدقہ کا ثواب زندہ یا فوت شدہ ماں کو ہدیہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، تلاوت قرآن کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں 2 قول ہیں۔ راجح یہی ہے کہ تلاوت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا کیونکہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے علم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ میں سے آپ کی زندگی میں فوت ہونے والی بیٹیوں کی طرف سے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ اکرام نے ایسا کیا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مومن ان امور میں مشغول نہ ہو اور زندہ ہوں یا فوت شدہ کسی کے لیے تلاوت اور نماز مت پڑھے، ایسے ہی ان کی طرف سے نفل روزے مت رکھے کیونکہ ان تمام امور کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور عبادات کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہو جائے گا اسی پر عمل کیا جائے گا، وگرنہ توقف اختیار کیا جائے گا۔ جبکہ صدقہ کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے زندہ ہوں یا مردہ سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا سے بھی مسلمانوں کا اس پر بھی اجماع ہے۔ زندہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صدقہ سے مستفید ہوگا، چاہے وہ اپنی طرف سے کرے
یا کسی کی طرف سے۔ اسی طرح دعا کرنے سے بھی فائدہ ہوگا، چنانچہ جو شخص اپنے والدین کے لیے ان کی زندگی میں دعا کرے تو دعا سے اس کے والدین کو فائدہ ہوگا، اسی طرح ان کی طرف سے ان کی زندگی میں صدقہ کرنا بھی مفید ہوگا۔ اسی طرح اگر والدین نہایت بوڑھے ہو چکے ہیں یا اتنے بیمار ہیں کہ ان کی شفا یابی کی امید نہیں، تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے حج کرنا بھی ان کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، فریضہ حج میرے والد پر انتہائی بڑھاپے کی حالت میں فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کی طرف سے تم حج کرو۔ ایک اور واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، حج نہیں کر سکتے اور نہ سفر کی مشقت برداشت کر سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت شدگان یا انتہائی بوڑھے عاجز افراد کی طرف سے حج کرنا جائز ہے۔ چنانچہ صدقہ، دعا، میت کی طرف سے حج یا عمرہ، اور اسی طرح میت کے ذمہ واجب روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، چاہے یہ واجب روزے نظر، کفارہ یا رمضان کے روزے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عام ہے، جو شخص مر گیا اور اس کے ذمے واجب روزے تھے، اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ اس معنی اور مفہوم کی دیگر احادیث بھی موجود ہیں، لیکن جس شخص نے رمضان کے روزے سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑے اور ان کی قضا دینے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے قضائی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ وہ معذور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات شیخ ابن باز، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 348۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی آدمی مالی صدقہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اجر میں شریک بنا سکتا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ جائز ہے کہ ایک شخص مالی صدقہ اپنے والد، ماں، بھائی یا کسی بھی مسلمان کی طرف سے نیت کرتے ہوئے کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر بہت زیادہ ہے، چنانچہ صرف اللہ کے لیے پاک مال سے دیے جانے والے صدقہ کا اجر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال اس بیج کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کو اپنی اور اپنے تمام اہل خانہ کی طرف سے عید پر قربان کیا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ ابن عثیمین، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 249۔ مذکورہ وضاحت کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آپ کی طرف سے والدین کو ذکر کا ثواب ہدیہ کرنا راجح موقف کے مطابق درست نہیں ہے، چاہے آپ کے والدین زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں۔ آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، صدقہ کریں، کیونکہ خیر و بلائی تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی اتباع ہی میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 46698۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔